الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلی اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے۔ اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، اور اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے۔ اعادے کے طور پر کل ہم نے بفضلہ تعالی بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مزکیت اور نفس انسانی کی 6 حالتوں کا ذکر کیا تھا۔ نفس انسانی کی ایک حالت نفس امارۃ بالسوء ہے کہ یہ برائی کا بہت شدت کے ساتھ حکم دیتا ہے اور برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس انسانی کی دوسری حالت نفس ملہمہ ہے۔ نفس ملہمہ کی یہ جو حالت ہے، اس میں رب ذوالجلال والاکرام نے نفس انسانی کو پیدا کرتے ہی یہ چیز اس کے اندر خلق فرما دی تھی کہ اسے فجور اور تقوی الہام کر دیا تھا۔ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے۔ کیونکہ جب تک پتہ نہ چلے اس وقت تک نفس انسانی کی حالت لوامہ پیدا نہیں ہوتی۔ حالت لوامہ میں نفس انسانی ملامت کی حالت میں آ جاتا ہے کہ اگر وہ فجور کی طرف جائے تو بدبخت بن جائے گا،
تقوی کی طرف جائے تو سعادت مند اور خوشبخت بن جائے گا۔ نفس لوامہ اتنی اعلیٰ حالت ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس حالت کی قسم کھائی ہے۔ یعنی نفس انسانی کا حالت ملامت میں ہونا، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہ مجھے نفس لوامہ کی قسم ہے۔ کسی شخص کا اس حالت میں ہونا بھی بہت بڑی بات ہے کہ اس کا نفس اس کو ملامت کرے کہ تو اللہ کا حکم مان اور بدی کو چھوڑ، نفس امارہ کی بات نہ مان۔ جب وہ نفس لوامہ کی بات مان کر اس حالت میں آ جاتا ہے کہ وہ اطمینان پا جاتا ہے، وہ اطمینان پا جاتا ہے، حالت اطمینان میں، چونکہ اب تک بے قراری تھی، اب تک بے قراری تھی، بے قراری اور بے اطمینانی، یعنی اس کو قرار نہیں تھا، کیا کروں؟ تو جب بدی کی حالت کو چھوڑ کے نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے تو اطمینان پا جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے۔ اس حالت کو قرآن مجید نفس مطمئنہ فرما رہا ہے، اور یہ باری تعالیٰ کے خطاب کے لائق ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، جب یہ اطمینان پا جاتا ہے، اب اس کی کشمکش ختم ہو گئی، وہ جو جنگ چھڑی ہوئی تھی اندر وہ ختم ہو گئی، تو پھر اطمینان پا کر یہ اپنے رب کا حکم جو ہے یہ خوشی سے ماننے لگتا ہے۔ کیا؟ خوشی سے۔ ایک ہوتا ہے مجبوری سے ماننا، ایک ہے خوشی سے ماننا۔ جب خوش ہوتا ہے، اپنے رب کے حکم پر خوش ہوتا ہے، تو قرآن مجید اس کو نفس راضیہ فرماتا ہے کہ اے میرے حکم کو خوشی خوشی مان لینے والے، میرے حکم کو خوشی خوشی مان لینے والے، قبول کر لینے والے، یہ نفس راضیہ ہے۔ یہاں تک انسان تھا، سٹیپ بائی سٹیپ یہاں تک پہنچا۔ یہ انسان کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے یہ اس کی حالتیں مختلف رکھی ہیں۔ جب یہ خوشی خوشی ماننے لگتا ہے تو پروردگار خوش ہو کے اس کو نفس مرضیہ کی حالت میں لا کر انعام یافتہ انسانوں میں شامل کر دیتا ہے۔ کہ اب تو وہ ہے جس پر میرا انعام ہوگا۔ انسان مرتضیٰ، اللہ کا پسندیدہ انسان، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والا شخص خواہ نفس امارہ کی کتنی ہی شدید حالت میں مبتلا کیوں نہ ہو، وہ جب حضور علیہ السلام سے تلاوت آیات سنتا تو اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاتا۔ اندھیروں میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے، اور روشنی میں آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھ آنے لگتی ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔
پھر وہ چلتا چلتا نفس امارہ سے سفر کرتا کرتا نفس مرضیہ تک پہنچ جاتا ہے، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مزکیت کہ آپ تزکیہ کرنے والی ذات ہیں، آپ کا اسم مبارک ہے مزکیون، تزکیہ کرنے والے۔ اس کا ہم نے کل تک آپ کے گوش گزار کی تھی باتیں۔ منصب رسالت کی 4 ذمہ داریوں میں سے 2 کا ذکر ہم کر چکے ہیں، تلاوت آیات اور تزکیہ، اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، معلم ہیں حضور، اور کل کائنات کے انسان رسول پاک کے شاگرد ہیں۔ تعلیم کے لوازمات میں سے ہے کہ ایک معلم ہو، ایک متعلم ہو، اور ایک نصاب ہو۔ یہ تعلیم کے لوازمات میں سے ہے، ایک معلم ہو اور ایک تعلیم دینے والا، اور ایک متعلم ہو تعلیم لینے والا۔ اور معلم اور متعلم کے درمیان جس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے وہ نصاب ہوتا ہے، اور وہ نصاب قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور چوتھا، منصب رسالت کی چوتھی ذمہ داری یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ یہ محبوب تمہیں تعلیم دیتے ہیں اس کی جس کو تم نہیں جانتے تھے، جس کو تم نہیں جانتے تھے، یہ چیز تمہارے علم میں نہیں تھی، جو تمہیں معلوم نہیں تھا۔ تو آج ہم انہی 2 ذمہ داریوں کا تذکرہ کریں گے۔ سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 میں ایک آیت مبارکہ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، جو بالکل شروع میں نے لکھی ہوئی ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہو چکی تھیں، اور ایمان جو ہے وہ بھی انسانوں پر کرتے چلے آ رہے تھے۔ ایمان کا معنی ہوتا ہے ماننا، جو سامنے نہ ہو چیز اس کو ماننا۔ میں اس کی موٹی مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک شخص کی شادی ہوتی ہے، جس عورت کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے اس کی پاک دامنی کے بارے میں اس کو علم نہیں ہوتا، اس کی پاک دامنی کے حوالے سے اس کو علم نہیں ہوتا۔ باقی قیافے دیگر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ یہ مان کر چلتا ہے کہ میرے ساتھ لگنے والا وجود پاک دامن ہے۔ زندگی تبھی سکون سے گزرتی، اور ہم بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی مانتے ہیں اور ہمارے سامنے نہیں ہوتی وہ چیزیں۔ یہ مروج تھا پہلے، یہ ایمان ماننا، یہ جو ہے یہ پہلے مروج تھا، اس کا پتہ تھا۔ اور کتاب جو ہے
پہلے جو کچھ ہو چکا تھا وہ معلوم تھا کہ ایک لکھی ہوئی چیز جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی، وہ نجمن نجمن سٹیپ بائی سٹیپ اس کی تنزیل نہیں ہوئی۔ بہت توجہ سے سننے والی بات ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام زندگی بسر کر رہے ہیں اور جو حالت آئی اس کے مطابق آیت آئی، یوں نہیں ہوا۔ اور رب ذوالجلال والاکرام نے تنزیل پہلے کی بھی نہیں کسی پر، نازل کی ہے، تنزیل نہیں کی۔ تنزیل صرف قرآن مجید ہوا ہے۔ نازل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دے دی گئی یک بارگی اکٹھی کہ یہ تمہارے لیے ہے، اوامر و نواہی میں جو کچھ ہے اس کو لے لو۔ بتا دیا گیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، ہدایت دی گئی ان کو جو ضروری تھی۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ چلتی زندگی کے ساتھ جو جو مقام آیا اس مقام کے مطابق قرآن آیا۔ یہ تنزیل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو رب ذوالجلال والاکرام اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، توجہ فرمائیں، ما کنت تدری مل کتاب، اے میرے محبوب آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ بہت سمجھنے والی بات ہے یہ۔ اور میں پہلے عرض کر لوں کہ اگر آپ کے ذہن میں اس آیت مبارکہ سے پہلے کوئی خاکہ کتاب اور ایمان کے بارے میں بیٹھا ہوا ہے تو قرآن مجید کی روشنی میں اس کو پہلے خارج کر لیں، تبھی آپ اس آیت مبارکہ کو سمجھیں گے، ورنہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، ایمان بھی سمجھاتا ہوں اور کتاب بھی سمجھاتا ہوں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہی۔ کیا فرما رہا ہے؟ ما کنت تدری، آپ نہیں جانتے تھے محبوب، مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ یہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ نوراً، لیکن ہم نے اس کتاب اور اس ایمان کو نور بنا دیا۔ نہدی بہی من نشاء، ہم ہدایت دیتے ہیں اس نور کے ذریعے جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ اور محبوب پیارے، جب ہم نے آپ کو کتاب بتا دی اور ایمان بتا دیا کہ یہ کتاب ہے یہ ایمان ہے، تو وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، پھر آپ اس منصب پر فائز ہوگے کہ پیارے آپ صراط مستقیم کی طرف ضرور بالضرور ہادی بن گئے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، لتہدی، آپ ہدایت دیتے ہیں الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ پہلے ہم ایمان کی بات کریں، ویسے تو اس پر بہت بات ہوئی پہلے، لیکن میں ایک چیز آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس کو ذرا جب تک نہیں سمجھیں گے تو یہ بات کلیئر نہیں ہوگی۔ ایمان لانے سے پہلے
انسان ایمان کو جو سمجھتا ہے ایمان لانے کے بعد ایمان وہ نہیں ہوتا. ایمان لانے سے پہلے ایمان جو کچھ انسان ایمان کو سمجھ رہا ہوتا ہے تو مومن ہو جانے کے بعد ایمان کا وہ معنی نہیں ہے. ایمان لانے سے پہلے کیا ہے؟ ایمان لائے نہ لائے ابھی تو وہ مومن نہیں ہوا. کیوں جی؟ ابھی اس پر ایمان کی پابندیاں عائد نہیں ہوئیں. ایمان لانے سے پہلے سمجھ رہے ہیں؟ مومن پر جو چیزیں لازم ہوتی ہیں ایمان لانے سے پہلے وہ اس پر لازم نہیں ہے. وہ شک میں رہے، وہ یقین میں رہے، وہ کسی چیز کو مانے نہ مانے یہ اس کے لیے مسئلہ نہیں ایمان لانے سے پہلے. لیکن ایمان لانے کے بعد ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ اب تیری اپنی مرضی ختم ہو گئی. اب تیری اپنی مرضی، اب تو اس کی مانے گا جس پر تو ایمان لایا ہے. مومن جب بن جاتا ہے بندہ تو پھر وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں چل سکتا. میں اس کی قرآن پاک سے ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 260، بڑی توجہ فرمائیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے رب کیف تحیی الموتى، تو مردے کو زندہ کیسے کرتا ہے؟ یہ سوال ہے. اب پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ایمان کو سمجھنا ہے آپ نے. قال اولم تؤمن، جب تو مجھ پر ایمان لے آیا اے ابراہیم تو پھر سوال کیسا؟ ایمان کے لیے تو مشاہدہ ضروری نہیں. کیا ہے؟ ایمان کے لیے تو مشاہدہ ضروری نہیں ہے. وہ میری مرضی ہے میں کسی چیز کا مشاہدہ کروا دوں. باقی یہ کہ مومن کے لیے اس کی اجازت نہیں کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کا تقاضا کرے کہ مجھے یہ دکھا. اولم تؤمن، حالانکہ پروردگار کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کس لیے سوال کر رہے ہیں، معلوم ہے وہ علام الغیوب ہے. لیکن چونکہ یہاں ایمان سمجھانا تھا اس لیے کہا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں؟ قال بلا، عرض کی کیوں نہیں، ایمان ہے. تو مشاہدہ نہ بھی کروائے تو ایمان ہے. تو مشاہدہ نہ بھی کروائے، بلا کا مطلب یہی ہے. لیکن وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ بات صرف اس لیے عرض کی ہے میرے مالک تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اطمینان قلب، ایمان ہے. یہاں میں صرف ایمان سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایمان ہے تو مطالبے ختم.
بولو ایمان ہے تو مطالبے ختم. کہ اب یہ دکھا پتہ چلے مجھے قبر میں کیا ہوتا ہے, حشر میں کیا ہوتا ہے, ہاں جی یہ چیزیں میرے سامنے آئیں تب میں مانوں. پھر ماننے کا کیا مطلب, ایمان لانے کا کیا مطلب, آپ سمجھے نا جی. تو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اچھا اطمینان قلب ہے تو پھر دکھا دیتے ہیں, پھر دکھا دیتے ہیں. یعنی ایمان اس چیز کا تقاضا نہیں کر رہا, اطمینان قلب کے لیے دکھا دیتے ہیں. فخذ اربعۃ من الطیر, 4 پرندے لے لو, فصرہن الیک, انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو. مانوس جب ہو جائیں تو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا, تو پھر پہاڑوں پر ان کے رکھ دو ان کو. ثم ادعہن, پھر انہیں آواز دو. یاتینک سعیا, تمہارے ساتھ مانوس تھے نا, دوڑے ہوئے آئیں گے. تمہارے ساتھ مانوس تھے نا. اگر 4 پرندوں کو مانوس کر کے تم پہاڑوں پر رکھو اور تمہاری طرف دوڑے ہوئے آئیں, تمہاری طرف دوڑے ہوئے آئیں, تمہاری طرف آئیں, تو میں نے تو کل کائنات کو بنا کے اس کو اپنے ساتھ مانوس کیا ہوا ہے. میں جب آواز دوں گا میں کن فیکون کی شان کا مالک ہوں, کون پیچھے رہے گا, سب دوڑے ہوئے آئیں گے. وَعَلَمْ, ابراہیم جان لے, ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. ایمان سمجھ آیا؟ میں آپ کو یہ بات بار بار سمجھا رہا ہوں کہ ایمان لانے کا مطلب مطالبات کو ختم کرنا ہے. ایمان اور شک یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہاں ایمان اور یقین اکٹھے رہ سکتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں جس طرح کا ایمان اپنے رب پر رکھتا ہوں, میں جس درجے کا ایمان اپنے رب پر رکھتا ہوں, لو کشف الغطا, اگر پردہ اٹھ جائے اور میرا رب میرے سامنے آئے تو جب تک دیکھا نہ تھا اس حالت میں, اور جب دیکھ لیا اس حالت میں بال برابر بھی فرق نہ آئے. یہ ایمان ہے. بال برابر بھی فرق نہ آئے. آپ سمجھیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ساری عمر مومن ہونے کے باوجود شک سے نہیں نکلتے. اور میں اول روز سے یہ بات کر رہا ہوں کہ رب ذوالجلال والاکرام نے جو کچھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ ہے, آپ کا منصب ہے کہ آپ اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے شک سے یقین کی طرف لاتے ہیں. کیا اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کائنات بامقصد ہے؟ یہ نہیں کہا کہ انسان بامقصد ہے؟ یہ نہیں کہا کہ پیغمبر سب کامیاب ہوئے؟ یہ نہیں کہا کہ پیغمبروں کے مخالف سب ناکام ہوئے؟ کیا یہ نہیں کہا کہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیا یہ نہیں بتایا کہ حق ہی کامیاب ہوگا؟ کیا یہ نہیں بتایا کہ باطل ہی مغلوب ہوگا؟
تو شک کیسا؟ اگر شک ہے تو پھر ایمان کیسا؟ ہیں جی نہیں، پھر شک کیسا؟ اگر شک ہے تو پھر ایمان کیسا؟ لیکن وہ بڑا کاریگر ہے شک ڈالنے والا. ٹھیک ہے نا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ شک میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایمان ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایمان سمجھایا اللہ نے. ہر قسم کے شک و شبہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک تھے. بولو، خود پاک تھے. پھر آپ نے اپنے ساتھ لگنے والوں کو ہر شک و شبہ سے پاک کیا. اور یہ ایمان حضور کو عطا کرنے والا اللہ ہے. اور رسول پاک آگے انسانوں کو عطا کرنے والے ہیں. یہی تو فرما رہا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کئی بندے آپ کو وہ آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں نا جی، ہیں آیتیں کہ اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی طرف. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم ہے. اہدنا الصراط المستقیم میں بھی دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے. اور کئی بندے ایسے ہیں جو اللہ اور اپنے درمیان سے حضور کو نکالنا چاہتے ہیں. یہ اتنی بڑی غلطی ہے اور یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے ایمان کے باب میں. تو کون ہے بھائی؟ تیری کیا حیثیت ہے؟ تجھے کیسے پتا چل گیا کہ ایمان کیا ہے؟ تجھے کیسے خبر ہوگی کہ کتاب کیا ہے؟ اعتماد کر رسول پاک کی ذات پر. پہلے مان ان کو، اور ایسا مان کہ کم از کم حضور کی ذات کے بارے میں تو شک سے نکل جائے. شک سے نکل جائے. ساری عمر اسی پر جھگڑے کرتا رہا. ساری عمر انہی مغالطوں میں پڑا رہا. نہ تجھ پر کتاب اتری، نہ تجھے ایمان کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ رحمان کا پتہ، نہ کسی شے کا پتہ. تو واضح طور پر پروردگار یہاں ارشاد فرمایا ہوا اِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک محبوب پیارے آپ ہدایت دیتے ہیں اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. آپ جا کے اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیں، سورہ الشورى آیت نمبر 52. اور اگر کوئی اور ترجمہ ہو سکتا ہے، کوئی کاریگر آپ کو سمجھا سکتا ہے تو وہ بھی دیکھ لیں. ہے ہی نہیں، اس کے سوا اور کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں. یہ ہے ایمان. اور کتاب کیا ہے؟ کتاب قرآن مجید ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دیتے ہیں تمہیں کتاب کی، یعنی کس کی؟ قرآن مجید کی. اب اس میں شبہ یہ ہے، کتاب کے باب میں سمجھنے والی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ لکھی ہوئی کتاب جس میں نبیوں کے واقعات، سابقہ قوموں کے حالات، ہاں جی، موجودہ زمانے کے حالات، آنے والے زمانے کے حالات، اوامر نواہی، یہ کرو یہ نہ کرو. اگر تو آپ اس تجزیے میں ساری عمر گزار دیں کہ اس کی صورتیں کتنی ہیں، اس کے پارے کتنے ہیں،
اس کی منزلیں کتنی ہیں، اس میں حکم کیا ہے، واقعہ کیا ہے، خبر کیا ہے، ساری عمر جاننے میں، پتہ کرنے میں، معلوم کرنے میں صرف کر دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا کہ کتاب کیا ہے، وہ جاننے کا نام کتاب نہیں ہے۔ سمجھے میری بات کو؟ جاننے کا نام کتاب نہیں ہے۔ اس کو آپ یاد کر لیں، رٹ لیں، پتہ کر لیں منزلیں کتنی ہیں، ملتی جلتی آیتیں کہاں آتی ہیں، رکوع کتنے ہیں، آیتیں کتنی ہیں، لفظ کتنے ہیں، حرف کتنے ہیں، پارے کتنے ہیں، منزلیں کتنی ہیں۔ ہاں جی، عام طور پر ہمارے نزدیک تو یہی ہے نا کتاب، کیوں بھائی؟ ہمارے ذہن میں تو کتاب یہی ہے نا، تو اللہ پاک تو بہت واضح طور پر فرما رہا ہے ما کنت تدری مل کتاب۔ اس سے پتا چلا کتاب کوئی اور شے ہے۔ وہ ہم قرآن مجید آگے جو میرے پوائنٹ آ رہے ہیں نا، یہ پیج کے اوپر سٹار لگے ہوئے، اس کے پیچھے، ہر سٹار کے پیچھے ایک آیت ہے۔ جگہ کی قلت کے پیش نظر میں وہ آیتیں لکھ نہیں سکا، سمجھ آ گئی نا؟ جتنی بھی باتیں عرض کروں گا، کتاب، آپ دیکھو نا، مثال کے طور پر میں 2 مثالیں دیتا ہوں آپ کو جس سے آپ سمجھیں گے، کتاب کو سمجھیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ظاہر ہے الکتاب سے مراد قرآن پاک ہی ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تنزیل سے پہلے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سکھایا اس نے حبیب آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس کے تنزیل سے پہلے حضور اس سے واقف نہیں تھے، اور حضور کے سکھائے بغیر انسان اس سے واقف نہیں تھا۔ یہ ہدایت نامہ ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے۔ ہدایت کا تعلق جاننے سے نہیں ہوتا، ہدایت کا یہ تعلق نہیں کہ آپ جان بہت لیں، آپ کو پتہ چل جائے۔ یہ کئی مرتبہ آپ ٹی وی پر دیکھتے نہیں، کئی بچے آتے ہیں تو وہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پچھلی آیت کون سی ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے۔ اگلی آیت کون سی ہے، یہ ہے۔ اس آیت کا آخری حرف کون سا ہے، وہ کہتا ہے یہ ہے۔ کہتے ہیں شروع کہاں سے ہوتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس قرآن مجید کا فلاں صفحہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ختم کہاں ہوتا ہے، یہاں ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، کمپیوٹر ہے نا جی، بولو نا جی، ہاں۔ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نہیں جانتا اس کو انگلی پکڑ کر مقصود تک لے جانا۔ ایصال الی المطلوب، لغت بھی بے شک آپ یہاں اٹھا کے دیکھ لیں۔ میں اس کی مثال قرآن مجید سے یوں دینے لگا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب الکتاب جو ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، متقین ایمان وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا خرچ کرتے ہیں،
والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایمان رکھتے ہیں اس پر حبیب پیارے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ فرما دیا، جان لیا آپ نے، جان لیا. بولو جی. تو کتاب کی سمجھ آ گئی؟ نہیں. جب تک آپ ان 5 صفتوں کو اپنے وجود کے اندر عملاً راسخ نہیں کریں گے، آپ متقی نہیں کہلا سکتے. بولو. یعنی یوں نہیں کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے جی متقی کون ہوتا ہے. کون ہوتا ہے جی؟ ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، ایمان بالکتب، ایقان بالآخرت. 5 چیزیں ہیں جی، یہ متقی میں ہوتی ہیں. بھائی ہوں، آپ میں ہیں یہ نہیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 5 چیزیں مجھے عملاً اختیار کرنی ہیں، تو پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتاب کیا ہے. اور اگر آپ عملاً نہیں سمجھ رہے تو پھر جاننے کا نام کتاب نہیں ہے، ہدایت نہیں، علم ہے. بولو. ہدایت نہیں، بولو، علم ہے. اور پروردگار کیا ارشاد، انک لتہدی، آپ ہدایت دیتے ہیں. محبوب آپ ہدایت دیتے ہیں. آپ ان کو یہ نہیں صرف کہ یہ لو بھائی یہ جان لو، نہیں. ہدایت کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنایا جائے، یہی ہدایت ہے. جان آپ جتنا مرضی لیں، تفسیریں پڑھ لیں، رٹ لیں قرآن، حافظ بن جائیں، عالم بن جائیں، جو مرضی کر لیں. جان لیں آپ اس پر، اس کے حرف کتنے ہیں، لفظ کتنے ہیں، پارے کتنے ہیں، رکوع کتنے ہیں، صورتیں کتنی ہیں، کون سی صورت کہاں سے شروع ہوتی کہاں ختم ہوتی ہے. جان لیں. جاننے سے کیا ہے؟ جاننے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. ہدی للمتقین. بولو. ایک آیت مجھے بتا دیں کہ قرآن پاک کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا علم للمتقین. کہ یہ متقین کے لیے علم ہے کہ ٹھیک ہے جی جان لو کہ متقی کون ہوتا ہے. بھئی جان لو. جاننے سے کیا ہے؟ ہدایت ہے یہ. بولو. بولو نا جی. ہدایت. اور ہدایت کا مطلب ہوتا ہے مقصود تک پہنچانا. کوئی مقصود ہے، کوئی منزل ہے، کوئی تعین ہے، کوئی مقام ہے جو آپ کی ذات سے باہر ہے. آپ نے چل کے وہاں جانا ہے، عمل کر کے وہاں پہنچنا ہے. اگر آپ عمل کر کے وہاں نہیں جا رہے تو آپ قرآن پاک جان رہے ہیں لیکن کتاب کو بطور ہدایت نہیں لے رہے. میری بات تھوڑی سی باریک ہے لیکن اس کو سمجھیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے نا جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لاتا جاتا تھا مکے میں، ہاں جی، آپ اس کو قرآن پاک تو دیتے ہی تھے. قرآن جو نازل ہوتا وہ آپ دیتے تھے. ہدایت کیا تھی؟ بار بار صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم پر زیادتی ہوتی ہے، ہمیں اجازت دیں، ہم ان کا جواب دینا چاہتے ہیں. فرمایا نہیں.
نہیں اجازت دی. ان کی بد زبانی کے مقابلے میں بد زبانی نہیں کی. باطل اور کفر کا سب سے بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ مومن ایموشنل جذباتی ہو کے بکواس کرنا شروع کر دے. بڑا مقصد بکواسوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. سمجھے میری بات کو؟ بڑا مقصد گالیوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے. بڑا مقصد بد زبانی کے پیچھے چھپ جاتا ہے. عظیم مقصد جب آپ حق پر چل رہے ہیں, حق کے رستے پر چل رہے ہیں, تو پھر حق کا رستہ وہی ہے جو رسول پاک نے اختیار کیا ہے. وہ تو چاہتا ہے, باطل تو چاہتا ہے یہ جذباتی ہو. حضور کو مکی زندگی میں مجنون نہیں کہا گیا, ساحر نہیں کہا گیا, شاعر نہیں کہا گیا, قیافہ شناس نہیں کہا گیا, جنونی نہیں کہا گیا, دیوانہ نہیں کہا گیا. بولو. جواب میں حضور نے فرمایا تم دیوانے ہو, تم پاگل ہو, تم مجنون ہو. کہا؟ بولو نا جی. عملاً دیکھو اس کو, عملاً ماننے والے تو بار بار تقاضا کر رہے ہیں, لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت فرمایا ابھی میرے رب کی اجازت نہیں ہے, ابھی میرے رب کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے. حکمت یہی ہے جو کہا نا یعلمکم الکتاب والحکمہ. حکمت نیچے جا کے میں کہوں گا پہلے آپ اس کو دیکھ لیں. ایک حکمت ہوتی ہے نظری, ایک حکمت ہوتی ہے عملی, جس کو حکمت عملی کہتے ہیں. حکمت عملی کہتے ہیں. وہاں میں نے ذکر کیا اس کا, چونکہ آج ٹاپک بھی یہی ہے. نظری تو یہ ہے کہ جیسی کسی شے کی حقیقت ہے ویسا سمجھا جائے, ٹھیک ہے. اور حکمت عملی یہ ہے, ایک یہ جملہ دیکھ لیں, یہ شعور ہو, یہ شعور ہو کہ کون سی بات کس کے آگے کس وقت کتنی کرنی ہے. سمجھ آ رہی؟ حکمت عملی کیا ہے؟ کون سی بات, بولیں, کون سی بات کس کے آگے کس وقت کتنی کرنی ہے. اور اس میں ہمارے آقا کریم کو کمال حاصل تھا. یہی مار پڑتی ہے لوگوں کو. علم بہت ہوتا ہے, حکمت نہیں ہوتی. بولو. علم بہت ہوتا ہے, حکمت نہیں ہوتی. کہ کون سی بات کس کے آگے کس وقت کتنی کرنی ہے. اور ہمارے آقا کریم صحابہ کرام کو اسی بات کی تعلیم دیتے تھے. یعلمکم الکتاب والحکمہ. باطل پیٹے, جب حق پیش کیا جائے تو باطل سٹ پٹائے, شور ڈالے, رولا ڈالے, بدماشی پہ اتر آئے, مارنے پہ اتر آئے, لٹائے کولوں پر. بولو. لٹائے کوئلوں پر لٹائے, بائیکاٹ کریں, نہ کوئی شے کھانے پینے کی پہنچنے دے. 3 سال تک کون سی شے تھی یار جی جو جس نے ان کو کھڑا رکھا.
ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہی تھا کہ آپ اپنے ساتھ لگنے والوں کو دنا بنا دیتے تھے. حکمت. اور میں اس سے کی چھوٹی سی بات, حضور علیہ السلام کے سامنے ہر طرح کے لوگ آئے, ہر طرح کے. بلکہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک پہلوان آ گیا, ہیں جی, وہ آ کے کہنے لگا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پر کتنا یقین ہے اور اپنے غلبے کا کتنا یقین ہے, یہ سمجھیں. آپ کوئی بیسیکلی کوئی اکھاڑے میں کوئی پہلوانی تو نہیں نہ کرتے تھے, کیوں جی؟ پہلوان آ گیا, کہنے لگا جی میں آپ پر ایمان لے آتا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے. کہتے جی آپ میرے ساتھ کشتی کریں. جی جی, ہاں جی, میرے ساتھ کشتی کریں, اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو میں ایمان لے آتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آؤ. ہاں جی, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پچھاڑا, اور پچھاڑنے پر پھر وہ ایمان لایا. اب یہ کوئی ایسی چیز ہے بھائی, کیوں جی؟ بہت عجیب و غریب قسم کے لوگ حضور علیہ السلام کے پاس آئے. مطلب ایک شخص آیا, اس نے مکے میں تجارت کی. تجارت بھی عمر بن حشام ابو جال کے ساتھ کی. ابو جال اس کا مال دبا بیٹھا, کہتے نہیں دیتے. شام کا تھا, ہیں, ملک شام کا تاجر تھا. وہ کبھی کسی کو کہے, کبھی کسی کو کہے, کبھی کسی کو کہے, کوئی اس کی سنتا ہی نہیں. ایک شخص نے اس کو کہا کہ تو پہاڑی پر چڑھ کے آل فہر کی آواز لگا, یا آل فہر انصرنی, اے آل فہر میری مدد کرو. آل فہر حضور کا خاندان تھا. جب اس کی آواز سنی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے خاندان کو کون پکار رہا ہے, باہر نکلے, کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا جی ملک شام کا ہوں, یہاں میں نے تجارت کی ہے ایک بندے سے, تو وہ میرے پیسے دبا بیٹھا ہے, دیتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا چلو. ہاں, حضور ایسے شریف نہیں تھے کہ جو اپنے دامن پر کوئی ایک بھی دھبا نہیں آنے دینا پسند کرتے کہ کوئی مجھے کیا کہے گا. ایسا شریف معاشرے کا سب سے بڑا خطرناک انسان ہوتا ہے جو بدی کے خلاف اٹھتا نہیں ہے. میں بڑی بات کر گیا ہوں, پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. آپ نے فرمایا چلو. گئے تو وہ بندہ جا کے کھڑا کیا اس نے ابو جال کے دروازے پر. آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا. آپ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ تمہاری تجارت ہوئی ہے؟ وہ کہتے جی ہوئی. اس کے پیسے تم نے دینے ہیں؟ کہتے جی دینے. کہتے پھر دو. وہ گیا پیسے لے کے آیا, اس شامی تاجر کو دیے. کچھ لوگوں نے اس کو کہا تو اتنا ڈرپوک ہے. کہنے لگا نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اتنی سچی ہے کہ میں انکار نہیں کر سکا. جرت, بہادری ایک مقام پر یہاں تک لے آئی حضور کو. قبیلہ حوازن کے خلاف آپ کھڑے ہیں, اور وہ بہت جنگجو ہیں بنو حوازن. تمام صحابہ چھوڑ گئے, حضور اکیلے رہ گئے. اکیلے رہ گئے. آپ نے اپنے گھوڑے کو, سواری کو ایڑ لگائی, پیچھے کی طرف نہیں,
آگے کی طرف لگاتے ہوئے کہا انا نبی لا کذب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں. تنہائی اپنے کامیاب ہو جانے کا اتنا یقین ہے. آپ سمجھیں؟ عمل ہے یہ. قرآن پاک کیا ہے؟ عمل، علم نہیں. قرآن مجید ہے ہی عمل. پڑھتے جائیں آپ. یہ علم نہیں ہے کہ آپ حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، عالم بن جائیں، ہاں جی، اور اس کی صرف ناو پڑھ لیں، اس کے صیغے نکال لیں، اس کی آپ کو ساری سمجھ آ جائے بس ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے، عمل ہے. بس جو حکم آیا ہے مانو اور چلو. اگر حکم آیا کہ سود نہیں کھانا تو نہیں کھانا، کسی کا حق نہیں مارنا تو نہیں مارنا. 70 مرتبہ آپ کہیں اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کرتے جائیں. ہاں جی، اور عمل میں نہیں لائیں گے تو کون سی اقیم الصلاۃ؟ بولو بھائی. قرآن مجید کہہ رہا آتوا الزکات آتوا الزکات آتوا الزکات، دیں نا آپ تو 70 بار آپ پڑھ لیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی علم ہے آپ کو کہ حمزہ کو ایسے پڑھنا ہے، تا کو ایسے پڑھنا ہے، کاف کو ایسے پڑھنا ہے، وا کو ایسے پڑھنا ہے. ہاں جی، مخرج نکال نکال کے آپ ساری عمر کھپا دیں. ایک ایک سانس میں پوری پوری سورت پڑھ کے لوگوں کو آشش کروائیں. اور اس طرف نہ آئیں کہ کیا رہا ہے قرآن مجید. میں اس بات میں زور دے رہا ہوں کہ علم اور ہدایت میں فرق سمجھیں. کیا؟ قرآن مجید علم ہے، اس میں شبہ نہیں ہے، لیکن صرف علم نہیں. بولو، علم ہے لیکن صرف علم نہیں ہے، یہ ہدایت ہے. اور ہدایت عمل سے متعلق ہوتی، جاننے سے نہیں. مثلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا کل لاہور آ جانا. وہ بلکھڑ تھا یا کچھ بھی، اس نے کہا لکھ لو، اس کو لکھ رہے. میرے ابا جی نے کہا کہ کل لاہور آنا ہے. وہ پڑھتا جائے 70 بار کہے کل لاہور آنا ہے، کل لاہور آنا ہے، کل لاہور آنا ہے، کل لاہور آنا ہے. 1000 مرتبہ لکھتے رہے، بیٹھا یہیں رہے. کیوں جی؟ بھئی آپ 1000 بار بھی اس کو پڑھ لیں گے تو لاہور پہنچ جائیں گے؟ نہیں نہ پہنچیں گے. یہ علم اور ہدایت میں فرق سمجھیں. اور معلم تکونوا تعلمون، یہ جو درمیان میں سٹار آئے ہوئے ہیں نا، یہ ہر ایک فقرہ میں نے لکھا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک آیت ہے. ہر فقرے کے پیچھے قرآن پاک کی ایک آیت ہے. میں نے جگہ کی کمی کی وجہ سے جو کتاب انشاءاللہ العزیز چھپ کے آئے گی اس میں آیتیں بھی شامل ہوں گی. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ محض علم نہیں، عمل ہے. آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے قرآن مجید کو محض علم ثابت نہیں کر سکتے. کہ کر سکتے ہیں؟ بولو نا جی. کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اب قرآن مجید کتاب ہے کیا؟ یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں نظام کائنات میں سنتے جائیں. وقت کی قلت کے پیش نظر میں آیتیں نہیں پڑھ سکوں گا. نظام کائنات میں پوشیدہ
غایات، مقصد کہ کائنات میں اللہ نے مقصد کیا رکھا ہے، اس تک پہنچنے کی ہدایات پر مشتمل ہے کتاب۔ پیغمبرانہ وحی انسان کی کسی استعداد اور صلاحیت کا نام نہیں، بلکہ فضل محض ہے۔ حصول مقصد کی جد و جہد میں کامیابی کے یقین کی اساس، بنیاد کی حیثیت سے ایک تصور کائنات بھی قرآن ہی عطا کرتا ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے۔ انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی کی خرابی اور اصلاح کی نشاندہی بھی قرآن کرتا ہے۔ جد و جہد سے پہلے یقین درکار ہے، ورنہ جد و جہد ہو نہیں سکتی، اس کی اساس بھی مہیا کرتا ہے۔ حصول مقصد کی جد و جہد پر متحد کرنے کے لیے زاویہ نگاہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا؟ زاویہ نگاہ، وہ رحمت للعالمین کا زاویہ نگاہ۔ کوئی کتنا ہی برا آ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی رحمت میں لے لیتے ہیں۔ یہ زاویہ نگاہ ہے، یہ بھی قرآن مجید بتاتا ہے۔ جد و جہد کو پرکھنے کے لیے معیار، کسوٹی، کہ اپنے عمل کو پرکھ کے دیکھا جائے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ حتمی، قطعی، یقینی طور پر نصب العین کے حاصل ہو کر رہنے کے لیے لائے عمل بھی قرآن ہی فراہم کرتا ہے۔ ایک دعوت بھی پیش کرتا ہے جس پر دین کے دوام اور استمرار کا انحصار ہے، کہ دعوت ایسی ہے قرآن کی کہ اگر اس پر مسلمان عمل کرتے رہیں تو کبھی زوال کا شکار ہو ہی نہیں سکتے۔ حق و باطل کے امتیاز بھی واضح کرتا ہے کہ باطل کیا ہے، حق کیا ہے۔ مفاد پرستوں سے صلح اور جنگ کے قاعدے بھی متعین کرتا ہے، کب صلح کرنی ہے، کب جنگ کرنی ہے۔ بولو، باطل سے تصادم، ٹکر کے لیے مناسب وقت بھی کرتا ہے، ایسے پاگلوں کی طرح اٹھ کھڑے نہیں ہونا۔ بتاتا ہے کہ کب ٹکر لینی ہے، تعین کرتا ہے قرآن مجید، آیتیں ہیں اس کے بارے میں پوری۔ مفاد پرستوں سے صلح اور جنگ کے قاعدے بھی متعین کرتا ہے۔ صلح کے قاعدے کیا ہیں، جنگ کے قاعدے کیا ہیں؟ کل دنیا کے اندر ایسے قوانین اور قاعدے کسی قوم کے پاس نہیں جیسے رب ذوالجلال والاکرام نے حضور کی امت کو عطا کی ہے۔ کوئی مثال پیش ہی نہیں کر سکتا کہ مخالف قوم پر چڑھائی کرے اور پھلدار درختوں کو نہ کاٹے، مخالف قوم پر چڑھائی کرے عورتوں کو کچھ نہ کہے، مخالف قوم پر چڑھائی کرے بچوں کو کچھ نہ کہے، مخالف قوم پر چڑھائی کرے بزرگوں کو کچھ نہ کہے، مخالف قوم پر چڑھائی کرے اور ان کے مذہبی رہنماؤں کو کچھ نہ کہے۔ ہاں جی، کوئی دنیا کی مثال کسی فاتح کی ایسی نہیں، یہ مثال ہمارے آقا کی ہے۔ مفاد پرستی اور نفع بخشی کے ملے جلے رجحانات کی اصلاح کے طریقے بھی، کیونکہ کچھ بندے زگ زیگ ہوتے ہیں، کچھ مومن، کچھ ادھر کچھ ادھر، مذبذبین بین ذالک، اس خلیج کو پاٹتا ہے قرآن مجید۔ یا ایمان والے بنو یا کافر بنو، درمیان میں نہ رہو۔ اخلاقی سیرت کی تشکیل کے ضابطے بھی سکھاتا ہے کہ کیسے سیرت کی تشکیل ہوتی ہے۔ معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ ایسا طریقہ کوئی مائی کا لال بتا ہی نہیں سکا جو میاں بیوی کے درمیان محبت کا تعلق حضور نے بتایا ہے، جو ماں باپ کی عزت آنر کا طریقہ حضور نے بتایا ہے، جو بھائیوں کو بھائیوں کے ساتھ ملنے کا طریقہ حضور نے بتایا ہے، جو عزیز اور رشتہ داروں کو ملنے کا طریقہ حضور نے بتایا ہے، جو معاشرے کے اندر دوستوں کے ساتھ تعلقات کا طریقہ حضور نے بتایا ہے۔ یہ کوئی ایسا طریقہ وضع کر ہی نہیں سکتا۔ دنیا اپنے بزرگوں کے لیے اولڈ ہاؤس بناتی پھرتی ہے، اولڈ ہوم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اولڈ ہوم بھیجنے کی ضرورت نہیں، ان کو اپنے پاس رکھ، ان کی خدمت کر، انہی کی خدمت میں تیری جنت ہے، تیرا باپ یا تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے۔ کون ہے یہ طریقے؟ یہ قرآن بتاتا ہے۔ کائناتی سطح پر نشو و نما کے ضامن قانون کی نشاندہی بھی کرتا ہے
کہ کیا واقعی جو کامیابی ہے یہ ملے گی یا نہیں ملے گی. اس سے صرف نظر کام کر کے کامیابی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. سعادت اور شقاوت، بدبخت اور خوشبخت کہ اس قانون کی وضاحت بھی کرتا ہے جسے کوئی شیطانی طاقت، کوئی مفاد پرست جماعت کبھی شکست دے ہی نہیں سکتی. بین الاقوامی کشمکش میں غلبے کو متعین کرنے والے قانون، کائناتی قانون ربوبیت، اور اس کی نتیجہ خیزی کی شرائط بھی متعین کرتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، وقتی طور پر کوئی شے آپ کو اگر باطل کی اوپر چڑھتی ہوئی نظر آ جائے تو کوئی بھی نہ رہے گا باطل کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے، ایک بھی نہ ہوگا. تو میں رب ہوں، میں ابابیلوں سے بھی کام لے لیتا ہوں. ابابیل بھی نہ ہو تو میں نے مٹا دینا ہے سب کو، نہیں چھوڑنا باطل کو. میں نے یہ دعویٰ ہے. قیامت ایمان والوں پر تو آنی نہیں. بولو، قیامت ایمان والوں پر آنی ہی نہیں. یہ اتنی عظیم ہدایت آپ کے پاس موجود ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو ذمہ داریوں کا ذکر فرمایا. یعلمکم الکتاب، یہ محبوب تمہیں کتاب یعنی کتاب ہدایت. بولو، کتاب علم اور ہدایت میں فرق جو میں نے بتایا یہ ذہن میں رہے گا جی. یہ محض جاننے کا نام نہیں ہے، محض عالم بننے والا کام، بولو محض حافظ قاری بننے والا کام، محض پڑھ لینے والا کام نہیں ہے. ایک آیت پڑھو، جو ہے اس پر چل پڑو. آپ اس پر چلے ہوتے تو موت سے پہلے پہلے حافظ بھی بن جاتے، کامیاب بھی ہو جاتے. روز قل ہو اللہ سے نمازیں نہ پڑھتے. ہاں جی، 1 2 3 آیتیں روز چلتے جاتے، اب تک آپ سب حافظ بن چکے ہوتے. میں انشاءاللہ العزیز دورہ قرآن ختم ہونے سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کار بتاؤں گا. یہ میرا ایک پورا ٹاپک ہے انشاءاللہ العزیز. ہو سکتا ہے 19ویں دن یہ میرا لیکچر ہو، 19ویں دن. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. بولو، کتاب اور حکمت کی، اور ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے تھے. یہ سمجھنا پڑے گا، قرآن جیسی کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے قرآن پاک جیسی. بولو، ایمان والوں کا نصاب ہے جس کے معلم حضور ہیں، متعلم ساری دنیا کے انسان ہیں. ظلم نہیں کہ بندہ کلاس میں داخل ہو اور نصاب پڑھے ہی نہ. کیوں جی؟ زیادتی نہیں ہے؟ آخر میں یہ آیت کریمہ اس لیے میں نے ذکر کی کہ اللہ پاک نے فرمایا انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ نے نازل کیا محبوب آپ پر کتاب اور حکمت. وعلمک، حبیب پیارے آپ کو سکھایا، ما لم تکن تعلم، محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے. یہ اللہ نے سکھایا ہے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں میرا اپنا ذاتی ایک لفظ بھی قرآن میں شامل نہیں ہے، میں نے اس کی ایک لکیر بھی نہیں کھینچی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. اور فرمایا یہ جو محبوب ہم نے آپ کو سکھایا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. فضل
عظیم ہے. مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے پاس کوئی شخص آیا, کہنے لگا حضور کی صفت کرو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صفت سناؤ. آپ نے فرمایا یہ تیرا مطالبہ ہم بعد میں پورا کریں گے, تو ہمیں دنیا کی نعمتیں گنوا, دنیا کی نعمتیں گنوا. وہ کہنے لگا کہ جی آپ تو ماشاءاللہ باب و مدینۃ العلم ہیں, آپ کو تو جانتے ہیں کہ متاع الدنیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ نے فرمایا جو تو گن نہیں سکتا, اس کے بارے میں قرآن میں یہ بھی ہے متاع الدنیا قلیل, یہ کل دنیا کا ساز و سامان قلیل ہے. کیا ہے؟ قلیل ہے, اس کو تو نہیں گنوا سکتا. کہتا جی نہیں, یہ تو فیصلہ ہے. میں تو قلیل نہیں گنوا سکتا, میں عظیم کیسے گنوا دوں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اعتماد کرو حضور پر, اور قرآن پاک ہدایت ہے. بولو, اب کے بعد صرف علم نہیں کہنا, اب کے بعد قرآن مجید کو صرف علم نہیں کہنا, یہ زیادتی ہے. جی, صرف علم نہیں کہنا.